سنت آپ کے علاقہ کی جانی پہچانی شخصیت حضور قبلہ حضرت علامہ مولانا فیض الحسن شاہ صاحب سے ملتمس ہوں مائک پر تشریف لائیں اور اپنے الفاظ مبارکہ سے مستفیض فرمائیں. استقبالیہ نعرہ بلند کیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اعلان سماعت فرمائیں. انشاءاللہ 3:15 بجے ظہر کی نماز جو ہے وہ ادا کی جائے گی. 3:15 بجے 3:15 پر ظہر کی نماز جو ہے وہ ادا کی جائے گی انشاءاللہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنتم خیر امہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. الصلاة والسلام. حمد بے حد مر خدائے پاک را، آنکھ ایمان داد مشت خاک را. الہی انچائے امید بکشا، گلے از روزائے جاوید بنما. زباں تا ببد دردہاں جائے گیر، ثنائے محمد ببد دل پذیر. ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دارم چار یار تابع اولاد علی. مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. علامہ اقبال فرماتے ہیں نغمہ کجا من کجا، ساز سخن بہانائیست. سوئے قطار می کشم ناکائے بے زمام را. ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، او نشینت در حضور اولیاء. گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود. بعد از حمد و ثنا درود بحضور سید الانبیاء احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے تو بعد پیر طریقت رہبر شریعت کشتہ عشق رسول زاہد و عابد عظیم منظور خدا و بارگاہ مصطفیٰ حضور قبلہ پیر سید منظور حسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ دے عرس مبارک دی تقریب سعید دے اندر شرکاء بڑے خوش نصیب نے کہ انہاں دا صرف بیٹھنا انہاں واسطے نجات دا سبب ہو جائے گا.
انہوں نے اسی اس وجہ تو شکر گزار ہاں اہل سنت اس علاقہ دے کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی اس علاقہ دے اندر اللہ دے دین واسطے وقف فرمائی. کوئی جائیداد نہیں بنائی، کوئی بزنس نہیں کیتا، کوئی کاروبار نہیں کیتا. جو کچھ کیتا ہے یا اللہ واسطے کیتا ہے یا اللہ دے حبیب واسطے کیتا ہے. انہوں دی حیات مبارکہ ساڑھے جیسے لوگوں واسطے مشعل راہ ہے. انہوں دی دوسری مہربانی اہل سنت تے اور اس علاقہ تے کہ انہوں نے اپنے ہونہار بیٹیاں نو دین دا عالم بنایا. اسی انہوں دی اس مہربانی، حالانکہ علماء دے اکثر بچے ڈی ٹریک ہو جاندے اور میں دیکھے کہ اور میرا تجربہ ہے کہ انہا ہی علماء دے یا پیران عظام دے بچے دین تے نہیں آندے جڑے خود اس تے مطمئن نہیں ہوندے. یہ ترقی کوئی نہیں، یہ سپیس کوئی نہیں، یہ چارمنگ کوئی نہیں، یہ سادہ جہی ہے لائن بس ساری زندگی منگدیاں رہنا تے لوگاں دے بوہاں تے ٹریاں رہنا. یہ کوئی چمک دمک نہیں، کوئی شائننگ نہیں ہے. تو وہ لوگ اپنے بچیاں نو اس فیلڈ تو آؤٹ کر دیں. لیکن جس بندے نو روحانی طور تے حضور نال وابستگی ہوندی ہے اور جس بندے دے اندر اللہ دے دین دا درد ہوندا ہے، وہ صرف آپ ہی وقف نہیں ہوندا حضور دے نام تے، وہ اپنا تن من دھن تے اپنی اولاد نو بھی حضور دے نام تے وقف کر دیندا ہے. اور یہ چیز اسی پیر صاحب دی زندگی دے اندر بھی دیکھیے کہ ساڈے بھائیاں نو پڑھان واسطے وہ کتنی محنت فرماندے ہیں اور انہوں نے اس محنت دا ثمر اے دو صاحبزادے ساڈے واسطے ہر وقت ٹھنڈی ہوا دے جھونکے دی طرح نے، سید بھی نے تے عالم دین بھی نے. اللہ پاک انہاں دے علم وچ، انہاں دے مقام وچ، مرتبہ وچ ہور برکتاں فرمائے. عزیزو ایتھے جڑے ہون علامہ صاحب بیان پہ فرماندے آئے، یقین کرو میں نام دا نہیں، مفتی سجاد صاحب بڑا میں لطف آیا انہاں دی گفتگو سن کے. کیا بات ہے. میں اپنے دل وچ خواہش رکھنا کہ اللہ اہل سنت نو ایسے ہی جید اور غیور علماء اللہ عطا فرمائے. بھائی اور عزیزو، سارے عالم ہی بڑے سونے ہوندے نے، ہر پھول دی اپنی خوشبو ہوندی ہے. جڑا بھی عالم ہوندا ہے اس دی شان ہوندی ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ جس دی جوڑی وچ خیر ڈالنا چاہے اس نو اللہ دین دی سمجھ عطا فرما چھڑے. کتنے خوش نصیب نے وہ ماں باپ جنہاں دے پتر علماء نے. انہاں دے اندر ایک خواہش پیدا ہوئی کہ ساڈے بچے علماء بنن. اج انہاں دے بچے بیان کر رہے ہیں، حضور دیاں حدیثاں، اللہ دا قرآن پڑھ دیں. یقیناً اس دا فیض انہاں دے ماں باپ تک جائے گا. گرامی قدر احباب، شاہ صاحب دا اہل علاقہ تے اے احسان ہے کہ انہاں دے بچے، انہاں دے صاحب زادہ صاحب دین دے خادم نے اور اپنے والد دے مشن نو اس تو بھی زیادہ سپیڈ نال اگے چلان دی کوشش کر رہے ہیں. یقیناً دے پیچھے انہاں دیاں روحانی دعاواں اور روحانی تھپکیاں ہجے بھی انہاں دے نال ہون گیاں. یہ بالکل ایک روحانی واردات ہوندی ہے اور اس نو صرف وہ بندے ہی محسوس کر سکتا ہے جڑا اس دے نال وابستہ ہوندا ہے. جدوں بھی بیٹا بیان کرے
علامہ صوفیزم دے اندر بہت بڑا نام ہے ابو القاسم قشیری رحمت اللہ علیہ دا۔ امام قشیری لکھتے ہیں ایک بندہ ہر جمعے تے اپنے والد دی قبر تے حاضر ہوندا سی، تو او کوئی بندہ اس نو ملیا کہ بھئی یہ قبراں تے تسی کی لین جاندے ہو؟ تے کوئی ساڈے بندیاں نوں پتہ تے ہوندا کوئی نہیں۔ اس آخیا بھی ٹھیک ہے جی نہیں جانا چاہیے تو میں نہیں جانا۔ سارے تو کچے سنی ہوں جہاں جدے کو لال ہے ادے ہی لگ لوگ جاندے۔ اگلے جمعے تک نہ گیا، انہوں رات کو خواب چوتا باپ ملیا، بیٹا تو اج میری قبر تے نہیں آیا؟ بیٹا حیرت نال عالم خواب اپنے والد کی خدمت چرچ کرتا ہے، ابا جی تمہیں پتہ لگتا سی کہ میں آیا؟ تمہیں پتہ لگتا سی کہ میں قبر تے آیا؟ تے باپ بول کے کہندا ہے بیٹا تو پتہ دی گل کرنا ہے، جدو تو دعا پڑھ کے جاننا ہے تے کوفہ شہر دا رہن والا سی جوان، کوفے شہر دی حدود وچ داخل ہوندیاں تک میں پچھوں تیری کانڈ ویندا رہندا ہاں۔ بھائیو جدو سید ندیم شاہ جی ہوری سید ضمیر الحسن ہوری اتنے جمعہ پڑھاندے ہونے تے انہاں دے والد تے قبر وچ ٹھردے رہندے ہونے بھئی میں جڑا بوٹا لا آیا پھل دیندا پیا ہے۔ یقیناً انہاں دے والد دیاں اکھاں ٹھنڈیاں قبر وچ بھی ہوندیاں ہو سن، اور یقیناً انہاں دا روحانی فیض صاحبزادیاں تک پہنچدا ہوئے گا۔ اسی واللہ العظیم اپنے طرفوں میں اپنے قلبی کیفیت نو تواڈے سامنے شیئر کر رہا کہ میں جدوں بھی اس چیز نو محسوس کراں میں نے محسوس ہوتا ہے کہ اے شاہ صاحب دی ساڈے تے بڑی محبت ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹیاں نو دین دا عالم بنایا ہے۔ عام بندہ گل کرے تو ان دی گل نو ساڈے علاقے چ میں ہی محسوس کیتا ہے، بندے اور من نال سن دے تے جے کوئی سید گل کرے تو بڑا دیر بڑ شاہ ہی گل پہ کردے نے، گل سنو وی تے گل سمجھو گی۔ کوئی شخصیات دا اور پرسنالٹی دا بھی اثر ہوتا ہے نا، وہ پھر بندے بڑی دھیان نال گل سنتے ہیں، اور اے اللہ دے دین واسطے بڑا ضروری ہے۔ بھائیو اور عزیزو یہ سید بھی نے ساڈے بھائی بھی نے، بلڈ ریلیشن ہے ساڈا، سید نے اور تواڈی میری حضور دی امتیاں دی یہ شان ہے کہ اللہ نے فرمایا کنتم خیر امہ، جتنیاں امتاں گزریاں نے 70 امتاں نے کول جیڑیاں پہلے گزریاں نے انہاں ساریاں نالوں اچھی شان حضور دی امت دی۔ اے تواڈی شان اچھی ہے جتنے بیٹھے ہو، تسی ساریاں امتاں دے سردار ہو۔ میں نہیں آندا، خالق فرما رہا ہے کنتم خیر امہ، تسی سب امتاں تو خیر ہو، تسی سب امتاں تو بہترین امت ہو، تسی امتاں دے سردار ہو۔ ایک کوئی ہو گل کرنی ہے، اس تو بعد میری حاضری کمپلیٹ ہو جانی۔ شاہ صاحب تو بھی میں دعا لے لینی ہے اور شاہ صاحب تو بھی لے لینی، انہوں نے صاحب زیادہ گان تو کنتم خیر امہ، میں کہہ رہا ہاں قرآن تو ان فرما رہا ہے تسی سارے سردار ہو۔ میدان حشر 70 امتاں کھڑیاں ہونیاں تے سرداری دی پگ تواڈے سر تے ہونی، جتنے بیٹھے ہو، کوئی کسے قوم برادری ذات کسے دا بھی ہے تے اس نے سردار ہونا ہے۔ بھائی میرے بچے سمجھ رہے ہو نا؟ بس ایک کو گل بس یہی کرنی ہے، ان غور نال سن لو تے مسئلہ تواڈے تک اپڑ جانا۔ علماء بھی بیٹھے اور دوسرے باقی سنگی بھی جڑے آئے بیٹھے ہو، میں ان کے تسی بھی بڑے اچھے بندے لگتے ہو، کیونکہ جڑا اللہ دے فقیر دے عرصے چایا بیٹھا ہوئے وہ عام نہیں ہوتا۔ امتاں جو تسی سردار ہو جتنے بیٹھے ہوئے ہو، یا اللہ اے بندے جڑے جنہاں تسی خالق سردار فرمایا ہے، اے بندے چور نے،
امتی ہے نے یا اللہ امتی تے ہے نے سردار نے پاویں چور بھی نے اے امتی جو ہے جدو امتی ہے تے وہ سردار ہے زانی مڑ بھی سردار ہے جنی دیر تک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دا کلاتا گلے بچے انی دیر تک سردار ہے شرابی ہے مڑ بھی سردار ہے توجہ کیتی ہے کوئی یا اللہ سونیا زانی نے شرابی نے چور نے رشوت خور نے زنا کرتے نے حرام کھاندے نے نمازاں کو نہیں پڑھتے روزے کو نہیں رکھتے عشر نہیں دیندے زکات نہیں دیندے روزہ کو نہیں رکھتے چنگے کام کو نہیں کرتے اے پھر بھی سردار نے جواب اے خالق فرماندے نے میں سرداری عملہ نال نہیں دیتی اپنے یار دا امتی سمجھ کے دیتی ہوئی ہے توجہ ہے کہ نا توجہ ہے حضرات کے نا تو انو سرداری عملہ نال نہیں دیتی سرکار دی نسبت نال دیتی ہے میں جملہ بولنے میں اور جتنے علماء بیٹھے نے کہ غلط کراں تے میں رسول اللہ دے منبر تے بے کے بیانہ مینا کھن غلط ہے میں غصہ نہیں کرتا وعدہ کرتا اپنی غلطی تسلیم کر سا تے جے میں گل صحیح کراں تے میں منہ چ بول کے انی جواب داتی صورت دے چھڈن میں گل تو ٹھیک کی تھی انہاں دا اشارہ ہی میری واسطے سند ہے تسی جی میں دل جے کریا جے تہاڈا میں مسئلہ سنا ہی نہیں گیا میرے مخاطب میرے بھائی نے جڑے علماء دی صف وچ نے تہاڈے نال گل ویسے منہ تہاڈے والے مخاطب اے نے تے تسی بھی بولنا تے ہے نا لیکن گل میری دا تول کے وزن کرنا ہے تساں میں گل کی کیتی ہے تہاڈے بھائی تسی سارے کوئی چودھری تو لے کے کامے تک ہر بندہ اگر بے عمل بھی ہوئے تے سردار 70 امتاں دا ہے تے ذرا سوچ کے دسو اگر بے عملی تو آٹی سرداری ڈاؤن نہیں کر دی تے سید بے عمل ہوئے تے محمد عربی دے نسب چکی میں جائے گا جی میں تسی سردار ہو سید بے عمل بھی ہوئے تے اللہ انہوں سرداری عطا فرمائے گا بھائی میں بیٹھا میں نو کہہ دے غلط ہے ادھے بزرگ بیٹھے نے میں نو دسنا میں نہیں غلط ہے جے بے عمل ہوئے عقیدے دا پکا سنی ہوئے تے بے عمل بھی ہوئے تے وہ سردار ہے تے جیڑا آل رسول ہوئے جیڑا نسل بطول ہوئے خون نبی ہوئے وہ بے عمل بھی ہوئے تے نسب چو خارج نہیں ہوندہ تو آڈی واسطے موڑ بھی سردار ہے اوہ توانو اسی جو سردار مننے پہاں تسی بھی من لیا کرو کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ دے ایسی بھی تو آٹے منہ ویک کے سردار نہیں من دے یار نال تو آٹی نسبت ویک کے من دے پیا بس ٹھیک ہے میری سرکار دے امتی نے سردار نے کہ تسی بھی اتھے ہی گل رکھیا کرو بھئی بے عمل ضرور نے پر رسول دیال پہ ہے نا تے تسی جتھے بیٹھے ہو نا اے شان بے عمل اے شان بے عمل سید دی تے عرس بے عمل سید دا نہیں بھئی کوئی گل نہیں سمجھ آئی کوئی نہ اے شان بے عمل سید دی کہ اگر وہ بے عمل بھی ہے تے صحیح العقیدہ ہے تے ساڑھے واسطے قابل احترام ہے بے عمل بھی ہوئے نمازہ تھوڑیاں پڑھے روزے گھٹ رکھے حج تھوڑے کرے حرام حلال کی تمیز فرق آ گیا ہوئے لیکن عقیدے دا پکا سنی ہوئے او سید کی ساڑھے واسطے قابل احترام شرعان او سید اجے قابل احترام ہے بلیا سوچ جے بے عمل سید دا ایڈا حیا ہوندہ ہے کہ سوچ جدو سید منظور حسین شاہ جیسا عالم با عمل اللہ دا فقیر بیٹھا ہوئے
اس فقیر دی قبر وچوں سانو کتنا فیض ملدا پیا ہوے گا اور دا کتنا اونچا مقام ہو سی عند اللہ. سنو او بندے ہور نے جنہاں دا عقیدہ ہے کہ قبراں وچوں فیض نہیں ڈیندا. سنیاں دا عقیدہ ہے جس کوٹھے وچ قبر ہوئے جیڑا اون دے وچوں لگ جائے او بھی جنتی ہے. جی توجہ ہے کہ نا؟ جیڑا اس مکان وچوں لنگ جائے جدے وچ اللہ دے ولی دی قبر ہوئے تے بابا فرید دے بوئے وچوں لنگیاں جنت دیندی ہے یا نہیں دیندی؟ جی توجہ ہے کہ نا؟ او بھائیو مسئلہ سمجھو تے بابا فرید الدین گنج شکر فاروق اعظم دی اولاد نے. بابا فرید الدین گنج شکر فاروقی نے فاروق اعظم دی اولاد نے. سید نہیں حضرت فاروق اعظم دی اولاد نے بابا فرید. گل سمجھانا چاہنا کوئی اعلان نہیں کرتا پیا میرے بھائی. اگر فاروق اعظم دے بیٹے دے مزار دے کوڑوں لنگیا جنت ڈھی جاندی ہے تے علی دے پتر دے مزار دے کول بیٹھ کے قرآن سنیا بھی اللہ تینوں پاک تے صاف کر چھڈے گا. توجہ ہے کہ نا میرے بھائی میرے عزیز؟ ساڈے عقیدے وچ صاحب قبر مردہ نہیں ہوندا. حضور دی تے گل ہی اچھی ہے نا. اے میرے بھائی جنہ دی تقریر سن کے میں بڑا خوش ہویا اور بڑا متاثر ہویا. اے میرے سنگی تانوں دستے پے حضور دی حیات مبارکہ تے چند جملے نہ دیتے اور بڑے حسین بولے. بھائی میرے میں سمجھانا چاہ رہا اوے حضور دی تے شان ہی بڑی اونچی ہے. حضور دا تے مقام ہی بڑا اونچا ہے. ساڈا عقیدہ ایتھے کھلوتی ہے. سن اللہ اکبر. پیر مہر علی کلیام اوان کو گزرن لگے تے خادم نو فرماندے نے او کھڑکی کھول. خادم نے عرض کیتی جی کیوں؟ فرمایا جڑی بابے فضل کلیامی دے روزے نو ہوا لگ کے اوندی او دے وچ عشق الہی لڑیا ہویا ہوندا ہے. ساڈے عقیدے دی حد ایتھے آئی. حافظ شمس الدین ترک بانی پتی آخری جملہ آپ فرماندے مرشد صابر فنا اور بقا وچ فرق کی ہے. آپ نے فرمایا سوال ٹھیک ہے پر جواب جیڑا بندہ میرا جنازے میں شریک ہوئے تے نقاب پوش ہوئے جواب تے نو دے گا. انہاں کہا جی ٹھیک. شاگرد ہونہار سن انہاں سوال سنبھال لیا. جدو مرشد دا وصال ہویا جنازے دیاں صفاں ہوئیاں تے ایک بندہ اج کر کے کھڑا سی. جنازے تو بعد آپ سرکار نے پوچھا سرکار ایک سوال کرنا ہے. اللہ اکبر. آپ فرماتے نے پوچھ. سونیا فنا اور بقا وچ فرق کی ہے؟ آپ فرماتے ہیں چلو تھے جتھے تیرے مرشد کی چار پائی پائی. حافظ شمس صاحب تشریف لائے تھے. آپ نے فرمایا ذرا کفن تو پردہ ہٹا. کفن تو پردہ ہٹایا. کون نہیں؟ سرکار میرے مرشد نے تے نقاب پوش نے ادو پردہ ہٹایا. فرمایا ادو تک سونیا تو بھی مرشد تے اے بھی مرشد. فرق کیے؟ فرمایا جدا جنازہ پڑھیا گیا ہے او فنا ہے جیڑا پڑھن آیا یہ بقا ہے. توجہ ہے حضرات کے نا میرے عزیز میرے بھائی. جدا جنازہ پڑھیا گیا او جسم جیڑا کھلوتا ہوا ہے وہ روح ہے. اے اللہ دے فقیران دی شان ہے. حضور سلطان العارفین سلطان باہو بولے. ایک بات یاد رکھو جڑے شعر قرآن و سنت کے خلاف ہونے نہیں پڑھنے چاہیے. وہ نہ پڑھو اور یہ کو پڑھے تو ان سمجھاؤ بنا پڑھیا. میں تے اللہ سنیا چاہنا شعور ہوئے اللہ کرے انہاں بولن دی عادت پہ جائے. جتھے کو مولوی غلطی کرے ان کھلارن مولوی صاحب ذرا سمجھا کے لنگو. جی سمجھ آئی کوئی نہ مولوی نے کھلار لئی سننا تے اور بھی جیڑا بد دین مڑ بولیا ان بھی آخ لسن بھئی گل ذرا سمجھا کے اگاں جا. میں تے تو اجازت دینا شعر نہ پڑھیا کرو جڑے غلط نے. لیکن یہ شعر اعلیٰ حضرت جیسے کسی شاعر کا لکھیا ہوئے تو پھر پڑھ لینے حرج کوئی نہیں ہوتی. توجہ ہے حضرات کے نام. پھر کوئی حرج نہیں. اے روحانی بالیدگی دا سبب ہوندے اللہ دے ولیاں دے کلامی نہ وچ بڑی تاثیر ہوندی ہے روحانی. حضور سلطان باہو اس جگہ سے بولے میں آخری کلام پر دعا اینی حاضری ہوندی ہے. اتنے ڈھیر سارے سیدان دے خادم آئے نے سارے دی واری ہونی چاہیے.
تے تسی بھی بڑی قسمت والے ہو جنہ فری چیزیں سن لینے حضور سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے جد لگ خودی کریں خود نفسوں تے تب تک رب نہ فنا دی جانے لائی تے نام فقیر صدا میں ہو مویا باجی نہیں کفنی سوندی گل وچ باویں ہو تے نام فقیر انہاں دا باو اللہ دے فقیر دی شان ہوندی ہے اللہ فرماندے نے من عمل صالحا بالذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاۃ طیبہ اللہ اکبر سنی دا عقیدہ نوٹ کرو کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا بابا بلے شاہ فرماندے نے بلے شاہ اساں مرنا نہیں گور پیا کوئی ہو فقیر سنی دی زبان اچ کون ہوندا ہے باو فرماندے نے نام فقیر انہاں دا باو نام فقیر انہاں دا باو جے کر جیوں دے آئی مرے جاویں ہو اے قبراں والے مردہ نہیں ہوندے قبراں والے میاں زندہ ہوندے اسی مردیاں کول نہیں آندے اسی مردیاں کول نہیں آئے اسی کسے مردے دا عرس نہیں کر رہے بے شک کل نفس ذائقۃ الموت دے حکم دا اطلاق ہر ذی روح تے ہونا ہے لیکن اولیاء اللہ دی حیات انہاں دا مقام انہاں دا مرتبہ قبر تو بعد قبر جان نال گھٹدا نہیں فقیر موت تو بعد پہلے تلوار نیام دے اندر ہوندی ہے بعد از وصال فقیر تلوار بے نیام ہوندا ہے سریع الفیض ہوندا ہے اللہ کریم انہاں قبراں والیاں دی قبر تو فیض لین دی اور ایک ستھرا عقیدہ رکھن دی توفیق عطا فرمائے وما علیہ